السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج 8ویں روزے کی افطار ٹائم میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں. آپ کا میزبان سید نجم الدین قادری. میرے ساتھ آج مولانا موجود ہے سید مدثر احمد نظامی صاحب، فاضل جامع نظامیہ. انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے، اطمینان بخش جواب دیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آج کا ہمارا عنوان ہے چھوٹا عمل اور بڑا ثواب. ناظرین، اس کے سلسلے میں آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر کال کر کے سوالات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مولانا اس کا جواب دیں گے. اور اس ہٹ کے بھی رمضان کے تعلق سے آپ کال کر کے سوالات کر سکتے ہیں. تو میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، ناظرین اکثر سمجھتے ہیں چھوٹا عمل کرنے سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے چھوٹا عمل ہے. ہم سوچتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہے ہی ہے، اور یہ بڑے عمل ہیں، چھوٹے عمل کر کے کیا فائدہ بول کے اگنور کر دیتے ہیں نارملی ہم. جی، تو مطلب چھوٹا عمل میں بھی بڑے زیادہ ثواب ہیں، یہ چھوٹے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بہت سارے لوگ چھوٹے عمل کو اگنور کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے، محاورہ بہت مشہور ہے: قطرہ قطرہ دریا باشد، قطرے قطرے ہی سے دریا بنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس 100 روپے کی بہت بڑی قدر ہوتی ہے، بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اسی لیے بچے اپنے لیے ایک چھوٹا سا بینک لا لیتے ہیں، غلہ لا لیتے ہیں، اور جب کبھی والدین یا سرپرست انہیں اسکول جاتے وقت یا کوئی کام کے وقت پیسے دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پیسے جو ہماری نگاہوں میں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کی نگاہوں میں وہ بہت قیمتی ہیں، تو وہ انہی پیسوں کو اپنے غلے میں جما لیتے ہیں. پھر اس سے ایک کوئی خوشی کے موقع پر یا کوئی عید کے موقع پر یا کبھی ضرورت کے موقع پر وہ کوئی ایک اچھی چیز خریدنے لائق رقم بن جاتی ہے، اور اسی سے بچے کوئی چیز خرید کر لا لیتے ہیں. تو جس طرح سے یہ بچوں کا عمل ہے، بڑوں کا بھی ایک عمل ہوتا ہے کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے کچھ سیونگ کرتے ہیں. مہینہ 1000 روپے، کوئی مہینہ 5000 روپے، کوئی مہینہ 10,000 روپے سیو رکھتا ہے تاکہ وقت ضرورت یہ رقم کام آئے. بعض لوگ اس رقم کو چٹی کی شکل میں ڈالتے ہیں کہ مہینہ 5,000 روپے کسی صاحب کے پاس جمع کر دیتے ہیں، اور جب کبھی ڈرا اٹھ جائے گا وہ بڑی رقم سے کچھ اپنے ضروری اور اہم اخراجات تکمیل کر لیتے ہیں. تو جس طرح سے ہم دنیاوی معاملات میں ایک چھوٹے سے 1 روپے کی جیسی قدر کرتے ہیں، اس کو جتنا اہتمام سے رکھتے ہیں اور اس کی وقت ضرورت وہ کیا کام آ سکتا ہے اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، تو ایسے ہی چھوٹے جو اعمال ہوتے ہیں یہ بھی آخرت میں روپے کی طرح ہے. ثواب کیا ہے؟ آپ اسے اس طرح سے سمجھ لیں جیسے ہندوستان کی جو کرنسی ہے اسے ہم روپیہ کہتے ہیں، سعودی عرب کی کرنسی اسے ریال کہا جاتا ہے، UAE کی کرنسی اسے دینار کہا جاتا ہے، USA کی کرنسی اسے ڈالر کہا جاتا ہے. تو ہر ملک کی کرنسی الگ ہے. تو اسی طرح سے روز محشر بھی ایک کرنسی چلے گی، اور اس کرنسی کا نام کسی نے اجر رکھ لیا، کسی نے ثواب رکھ لیا. تو یہ وہاں کی کرنسی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک عمل ہے اس پر ایک ثواب ہے. صرف ثواب نہیں، یہ سمجھیے کہ جس طرح سے یہاں پر روپیہ ہے وہاں پر قیامت کے میدان میں یہ ثواب وہاں کا روپیہ ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، کریں بھی تو چلے گا، نہیں بھی کریں گے تو چلے گا. لیکن ثواب یہ بولنے میں، سمجھنے میں بہت معمولی بات ہے، لیکن
یہ قیامت کے روز جب ہم پہنچیں گے وہاں پر ایک نیکی کے لیے ہم کو جو در بدر بھٹکنا پڑے گا، تو اس وقت اس ثواب کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک نیکی کے لیے، صرف ایک نیکی کے لیے در بدر بھٹکتے رہیں گے، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا اور جا کر کے کہے گا کہ بیٹے تیرے پاس ایک نیکی ہے، میرے کو ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، اگر تو وہ ایک نیکی مجھے دے دے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو بیٹا کہے گا کہ میرے پاس ایک نیکی ہے، میں چاہتا ہوں اس میں اور اضافہ کر لوں، میں تم کو اگر دے دوں گا تو میں جہنم میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، تو میرے پاس تو جنت میں آنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ تو بیٹا باپ کی مدد نہیں کرے گا، ایسے ہی باپ بیٹے کی مدد نہیں کرے گا، بھائی بھائی کی مدد نہیں کرے گا۔ تو جس طرح سے دنیا میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کو رقم کی ضرورت پڑ جائے تو بہت سارے لوگ، کیونکہ زمانے میں شر اور خیر دونوں بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت برائی کی کثرت ہو گئی ہے۔ تو ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارا جائزہ ہے کہ لوگ جو ہے مشکل وقت میں کسی کے کام میں نہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم کو دے دوں گا تو میں کیا کروں گا، تو حالانکہ ہے ان کے پاس رکھا ہوا، وہ استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی ضرورت اور ان کی حاجت کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ رقم مانگنے والے کو دیتے نہیں ہیں۔ تو قیامت کے روز بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہاں پر وہ ایک نیکی جو بیٹے کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس سے نہ وہ جنت میں جا سکے گا نہ جہنم سے بچ سکے گا، لیکن اپنے باپ کو نہیں دے گا۔ تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے مزید ناراض ہو جائیں گے کہ کم سے کم دنیا میں باپ کی قدر نہیں کیا، یہاں تو قدر کر لیتا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ تو قیامت میں لوگ ایک نیکی کے لیے ایسے پریشان رہیں گے، تو وہ نیکیاں آپ دنیا میں بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کما لے سکتے ہیں، جس کی ہم اہمیت نہیں لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت کا بھی ہمیں ثواب دیتا ہے، ہم جو نیک کام کے لیے جو انرجی لگاتے ہیں اس کا بھی ہمیں ثواب دیتا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں اس کا بھی ہمیں ثواب دیتا ہے، جو کام جو حرکات جو سکنات ہم کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں ثواب دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں پڑھنے کے لیے، جو سبحان اللہ الحمدللہ ایسے کئی چیزیں ہیں، چھوٹی سے مطلب کچھ سیکنڈ لگتا ہوں گا ایک بار پڑھنے میں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ جی بالکل، دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں بالکل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ہم کو تو بڑے بڑے کام کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے بڑے کام کرنا چاہیے، تو یقیناً آپ بڑے کام کریں۔ بڑے کاموں میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج ادا کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے کام ہیں جو چلتے پھرتے آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے خزانے میں نیکیاں ہی نیکیاں آتی رہیں گی۔ تو وہ کام کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شریف میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ ایسا کوئی اہم کام، ایسا کوئی ضروری کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے۔ تو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، کہ ایسا کوئی اہم کام جو اللہ کی تعریف کے بغیر، الحمدللہ پڑھے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف ہیں 19 حروف، جب کوئی مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ، یعنی 19 حروف اس کے ہیں، تو 19 فرشتے ہمارے اطراف میں ہماری نگرانی کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے پاس باڈی گارڈ رکھنے کے لیے کتنے روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 19 فرشتے ہماری حفاظت کے لیے، ہماری نگرانی کے لیے بھیج رہا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ 19 حروف ہم پڑھ رہے ہیں تو 19 نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ پھر یہ 19 ہی نہیں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کے لیے فرمایا ہے کہ
نیک کام کیا ہے؟ یہ ایک دانے کی طرح ہے. مثال کے طور پر ہم جواری کا دانہ لے لیجئے، گیہوں کا دانہ لے لیجئے یا مکئی کا دانہ لے لیجئے. جب کسان اسے زمین میں بوتا ہے تو دکھنے میں، نظر آنے میں تو وہ ایک ہی دانہ ہوتا ہے، لیکن جب مہینہ 2 مہینے کے بعد اس دانے سے پودا نکل آتا ہے تو اس سے ابتداءً بھٹا نکلتا ہے. دکھنے میں بھٹے 10 نظر آتے ہیں، لیکن ہر بھٹے کے اندر 100 سے زائد دانے موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نیکی کی مثال ایسی ہی فرمائی ہے کہ نیک کام کیا ہے؟ ایک دانے کے برابر ہے. تم دنیا میں نیک کام کر رہے ہو تو کسان کی طرح ایک دانہ زمین میں بو رہے ہو. یہاں پر دنیا میں صرف ایک نیک کام ہے، لیکن قیامت میں جیسے کسان کو ایک دانہ بونے پر ایک بہت بڑے درخت پر قسم قسم کے بھٹے لگ کر آ رہے ہیں اور لاتعداد دانے نکل آ رہے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے لا تعداد نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں شامل فرمائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں تو 19 فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. ایک کال کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی ذرا ہمارے گھر کے لیے دعا کیجیے، ذرا مسئلے تھوڑے ہیں. انشاءاللہ. آپ کا ٹی وی پہ میں چینل پہ دیکھ رہی تھی، ابھی نمبر لے کے فون کری ہوں. جی جی انشاءاللہ میں مولانا سے آخر میں ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی میرا نام شہناز بیگم ہے. جی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے. اور کچھ سوال کرنا ہے آپ کو؟ اور میرے والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے، ان کے جی سوال بس آپ کا ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی میں. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. جی اللہ حافظ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب کوئی مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 700 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا سبحان ہے. اللہ. صبح ایک بار صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کو 700 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. شروع کر رہے ہیں. جی ہاں. اگر کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن ایک بار پڑھ دیں تو 19 فرشتے ہماری حفاظت کریں گے کے لیے آ جاتے پھر ہیں. ایک بار بسم اللہ الرحمن پڑھنے سے پھر 700 سال عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اور پھر جو نیکیاں مل رہی ہیں وہ بھی لاتعداد ہیں. بے شک بے شک. یعنی سبحان اللہ. کوئی اندازہ نہیں لگا بے سکتے. شک. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ایسی ہے، آپ اندازہ لگائیے. اللہ یہ اسم جلالہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے. اس کی ایسی برکت ہے کہ جو کوئی اس کا احترام کرتا ہے، جو کوئی یہ کثرت سے یہ نام لیتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے. ہمیں رمضان میں بال کٹا سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے، اس کا جواب دیں گے مولانا ابھی. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ہم آخری میں دعا کرنا ہے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی مولانا سے جواب دے سکتے ہیں رمضان میں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کارٹون دیکھ سکتے ہیں. کارٹون. کارٹون. اچھی بات ہے مولانا، ابھی دونوں سوالات کے آپ کے جواب دیں گے انشاءاللہ. ہمارے نانا کا نام لیجیے نا. جی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. جی دیکھیے، جیسے ابھی سائل نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک میں کیا بال کاٹ سکتے ہیں، تو ہم نے 2-3 دفعہ ابھی تک کال پر بتلایا ہے شاید کہ وہ نہیں دیکھیں گے جی ہاں، سوال کی. تو رمضان المبارک میں بال کاٹ سکتے ہیں، آپ ناخن نکال سکتے ہیں، آپ غسل کر سکتے ہیں. اس کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، اجازت ہے. اور جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا کارٹون وغیرہ دیکھ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، تو دیکھیے روزہ یہ اللہ کے لیے خاص عبادت ہے. اس عبادت میں ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہو،
کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ عمر کا بچہ نہیں جی ہاں جی کم عمر ہے اسی اسی لیے کرنے کے لیے کچھ جی ہاں. آپ وہ تو فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ بیکار کاموں میں اپنے وقت کو لگائے. تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو. چاہے آپ دینی کام کیجئے، دنیاوی کام کیجئے، بجائے کارٹون دیکھنے کے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ڈسکوری چینل دیکھیں تاکہ کوئی سائنسی معلومات حاصل ہو، یا کوئی اسلامی چینل دیکھیں اور اسلامی معلومات حاصل کریں، یا کوئی استاد کے پاس آن لائن کلاس اٹینڈ کریں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کا وقت بیکار نہ ہو. تو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو جو کوئی مسلمان ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 سال عبادت کا ثواب دیتا ہے. تو پھر اسی طرح سے دیکھیے میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام میں اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ کے لیے دعا کرنا ہے. اچھا ٹھیک جی اچھی بات. جی پاپا کا آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ پھر سے کریے. پڑھنا بھول جاتے. اچھا 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 ٹھیک ہے مولانا اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. پڑھائی یاد نہیں رہتی، بھول جاتے، اس کے لیے کوئی عمل ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی اس کے لیے آپ سورہ ضحیٰ کثرت سے پڑھتے رہیے. سورہ والضحیٰ کثرت سے پڑھتے رہیے. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمایا اور آپ کے حافظے کو مضبوط کرے. اسی طرح سے سورہ علم نشرح کی بھی کثرت سے تلاوت کریں، اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی بھی کثرت سے تلاوت کریں. اس کے بھی بہت سارے برکات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا اسم جلالہ ہے، نام مبارک ہے. تو اس کی برکت یہ ہے. معذرت چاہتا ہوں، پھر ایک کال آ رہا ہے. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. جی 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 اچھا جی جی صبر کریے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. آپ صبر کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا فرمائیں گے مولانا. صبر کریے آنٹی، صبر کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ پریشان ہے بول کے بتا رہے تھے. اللہ صحت دے انہیں اور ان کے جتنی بھی اولاد ہے ان تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں اور ان کی عمر کو دراز کرے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی بہت بڑی برکت ہے. جو لوگ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نوازشات کی بارش کر دیتا ہے. ایک بزرگ تھے جن کا نام بشر حافی بیان کیا جاتا ہے. تو ابتدا میں یہ نشے کی حالت میں اپنے مکان کی طرف جا رہے تھے. تو ایک چٹھی گری انہوں نے دیکھا، ایک کاغذ گرا ہوا ہے اور اس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اسی نشے کی حالت میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی چٹھی کو اٹھایا اور یہ کہا کہ اے اللہ
تو بلند ہے، تیری شان بلند ہے، تیرا نام بلند ہے، بے شک اور یہ کاغذ نیچے کیوں ہیں، اسے بھی بلند مقام پر رکھنا چاہیے. سبحان یہ اللہ. کہتے ہوئے انہوں نے اس چٹھی کو اپنے آنکھوں سے لگایا اور چوم لیا اور لے جا کر اپنے گھر کے ایک محراب میں اونچائی پر رکھ دیا سبحان اور اس رات سو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی رات پروگرام. ولایت سے نواز دیا. سبحان اللہ. پروگرام کو السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سے گزارش ہے جی دانت میں کیڑے لگ جائیں، دانت کو سب نکال لیے، اس میں سے روزہ رکھ سکتے کیا؟ جی دانت میں کیڑے لگے تھے، اس کو نکال دیا کل. جی. روزہ ہے، روزہ ہوتا نہیں. اچھا روزے کی حالت میں نکالے آپ؟ نہیں رات میں نکالی تھی 8 بجے. اچھا آج روزہ ہے. اچھا تو آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے اب؟ نہیں تکلیف نہیں ہوئی. جی سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں آنٹی؟ اچھی بات، ٹھیک ہے مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی کل دیکھیے رات میں آپ دانت نکال لیے، ابھی آج روزے دانت میں ہے نکالے تو روزہ ہیں ہوتا نہیں تو ہوتا. اگر آپ کے جہاں سے آپ کا جو دانت آپ کا نکالا گیا ہے وہاں سے خون نہیں نکل رہا ہے اور جی. آپ کو کمزوری بھی نہیں محسوس ہو رہی ہے اور آپ کے جسم میں یہ طاقت ہے کہ آپ روزہ رہ سکتے ہیں تو بالکل رہنا چاہیے. اس میں کوئی چھوٹ اور رعایت نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے یا تھوڑا بہت خون بھی نکل رہا ہے تو نہیں کوئی حرج نہیں. اگر روزہ رہ سکتے ہیں تو بالکل رہنا اگر اس چاہیے. کی سکت رکھتے ہیں، قوت جی ہاں رکھتے ہیں تو بالکل بالکل رہنا چاہیے. بالکل رہ سکتے ہیں. اگر جی. بہت ہی زیادہ کمزوری یا بہت ہی زیادہ درد تکلیف بڑھنے جی. کا اندیشہ ہے تو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں. جی. تو ایسے ہی جیسے کوئی آپ بزرگ نے کا واقعہ فرما رہے تھے آپ جی کہ ہاں اٹھا کے اوپر محراب تو میں رکھ دیا اور بسم اوپر اللہ رکھ دیے بشر حافی نے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت سے نواز دیا سبحان اور اللہ، اس کے بعد سبحان ان کے اللہ. ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ ساری زندگی بغیر چپل ہی کے گھومنے لگے، اللہ. بغیر چپل ہی کے گھومنے لگے کہ اس لیے کہ وہ چٹھی اٹھاتے وقت ان کے پیر میں کوئی چپل وغیرہ نہیں تھی اچھا. اور اسی کی وجہ سے انہیں ولایت سے نوازا گیا. سبحان تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل کیا کہ وہ جس راستے پر چلتے تھے اس راستے پر جانور وغیرہ غلاظت نہیں کیا کرتے تھے. اس راستے کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر صاف رکھا. حالانکہ اس سے پہلے وہ شراب پی کے شراب جی کی ہاں حالت میں نشے تھے، کی اس کے حالت میں بعد وہ جا رہے تھے. اللہ تو تعالیٰ یہ اس کی برکات ہیں. بے تو شک. اسی طرح سے جیسے ایک چھوٹا بسم سا اللہ- عمل ان کو جی ہاں ان نواز کو دیا اللہ تعالیٰ نے. ولایت کے درجے پر پہنچا دیا. بے شک. جیسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے ایسے ہی الحمدللہ اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. کال کو پروگرام جی میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. فون کٹ ہو گیا ہے. جی ایسے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمات ہیں، بہت مشہور ہیں. جی. اسے تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے. جی. ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھنا ثواب کا کام ہے. کال آ رہا ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کو میرے بچے کے لیے سوال کرنا تھا ملتان. جی میرا بچہ 11 سال کا ہے، اس کو 8 مہینے پہلے کچھ خطرناک اثرات ہو گئے تھے. اچھا. اب الحمدللہ اچھے ہے پر ان کی کلیجے میں بہت درد ہوتے رہتا. روزن سے ہے انہوں. اچھا. جی ہاں کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، غصہ آ جاتا، ضد آ جاتی ہے. جی تو آپ ڈاکٹر نماز میں کبھی دل رہتا، کبھی نماز ڈاکٹر کو بتایا علاج چل رہا ہے ان کا؟ ہاں ڈاکٹر کا کچھ بھی نہیں ہے، بتائی میں سب دیکھتے رہتے، رپورٹ نارمل ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ مولانا سے جواب حاصل کرتے ہیں اس کا. نماز میں بھی کبھی نماز صحیح نہیں ہوتی ان کی، ٹھہرتے بیٹھ جاتے ایک دم چڑچڑا پنا ہوتا، آ جاتے. اچھا. چکر آتی نماز میں. جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ مولانا سے اس کا جواب لیں گے انشاءاللہ تعالی.
وہ فرما رہے ہیں 11 سال کی عمر کا بچہ ہے, کچھ 8 مہینے پہلے اثرات ہو گئے تھے جی جی اور اب تو ٹھیک ہے مگر کلیجے وغیرہ میں درد ہوتا ہے, نماز میں دلچسپی نہیں رہتی. جی دیکھیے اس کے واسطے ان کے کوئی عمل لیے آپ دعائے خیر کرتے رہیں, کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ اپنی اولاد کے لیے آپ بھی خود دعا کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کریں, کیونکہ جس طرح سے آپ بیان کر رہے اگر وہ ہیں بتا رہے ہیں کچھ کہ رپورٹس چکر وغیرہ آتی ہے تو اس کا رپورٹس مطلب وغیرہ ان سب کے ٹھیک ہے, وہ جسمانی بتا رہے ہیں. طور پر صحت تھوڑی جی. سی کمزور ہے. کوئی اسی عمل وجہ یا سے کوئی ایسی چیز آپ پڑھنے کے بس لیے آپ دعا کرتے رہیں اور کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور دم کرتے رہیں. 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیں, پانی پر دم کریں اور وہی پانی پلاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے فضل سے امید ہے کہ شفا عطا فرمائے گا. جی. تو میں بتلا رہا تھا کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ دکھنے میں چھوٹی موٹی تسبیح ہے, بالکل تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کال آ رہا ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, ذرا آواز. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا سوال ہے, آپ سوال کریے. جی میرا سوال یہ تھا کہ جی نماز ٹھہر کے پڑھتے وقت بیٹھ کے جب اٹھتے وقت میں اٹھنے نہیں آتا صحیح, تو کسی چیز کا سہارا لے کے اٹھ سکتے. اچھا, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مولانا آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. اور دوسرا سوال یہ تھا, جی ایک سوال ہے. جی جی جی. دوسرا سوال یہ تھا کہ شیعہ لوگ جو رہتے ہیں عام پر جو بینج رہتے ہیں, بینجا پڑھتے ہیں, آیت کریمہ جو پڑھتے ہیں ہم بینجا پر, جی. تو کیا وہ بینجے ہم شیعہ لوگ کو دے سکتے پڑھنے کے لیے, اور اپنے قرآن مجید وغیرہ شیعہ لوگ کو دے سکتے پڑھنے کے لیے؟ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ کال کرنے کے لیے. جی وہاں. جی دیکھیے, جیسے کہ ابھی انہوں نے سوال کیا ہے کیا نماز میں دوسری رکعت کے لیے بہت سارے جی, لوگوں کو اٹھتے خود تکلیف ہو رہی قیام ہے. کے لیے اٹھنے میں بہت ساری دقت جی. ہوتی ہے, تو اگر کوئی چیز سہارا لینے کی ضرورت پڑے تو کیا سہارا لے سکتے ہیں. تو دیکھیے چیز ایسی ہونی چاہیے جو بالکل آپ کے قریب میں ہو جی. اور دیکھنے والے کو عمل کثیر نہ محسوس ہو. یعنی عمل کثیر مطلب ایسا کام کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. اچھا, ایسا اگر محسوس نہیں ہونا چاہیے. غیر محسوس انداز میں آپ قیام کے لیے اٹھ جائیں, یا بہتر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. تو دونوں میں جیسی آپ کی سہولت ہے وہ دیکھ لیں, اس کے حساب سے نماز ادا کریں. جی آپ سبحان اللہ الحمدللہ کے بارے تو میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ روزانہ سونے سے پہلے. ایک کال پھر آ رہا ہے, اس کو شامل کریں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لائن پرابلم. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹی, آپ مجھ سے باندی مانگ رہے ہو تو بہتر ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تو جی. تمہیں 100 غلام یا باندی آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان تو اللہ, سونے اس سے کا پہلے اتنا زیادہ ثواب ہے. روزانہ جی ہاں, سونے سے پہلے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں, آمن الرسول, جسے ہم کہتے ہیں ختم قرآن میں جو پڑھا جاتا ہے. جی. یہ 2 آیتیں بھی اگر ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے تو احادیث میں ہیں کہ اگر اس شخص کی موت ہو جاتی ہے تو وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا. ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम जी जी, फरमाइए। जी जी, आपका सवाल क्या है? पढ़ सकते क्या पूछना है? तहारत मेरे साथ आप अकबर के बताए थे उसमें जी। तहारत के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, आप इसका असर हुआ था पहले, तो तारक मेरे अच्छा। आप पढ़ सकते क्या पूछना? अच्छी बात, ठीक है मौलाना, इसका जवाब देंगे। जी जी, इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। आप टीवी देखते रहिए, टीटीवी, इंशाल्लाह मौलाना इसका जवाब देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। जी जैसे वो दरियाफ्त कर रहे हैं जी। कि उनको तहारत का आर्जा है, जी जी। तो तहारत जाती रहती है, तो ऐसी हालत में क्या कुरान पढ़ सकते हैं? सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं या जी कुरान हाँ, पढ़ सकते हैं बोल के बता। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन तहारत का ख्याल रखना चाहिए और जिस वक्त पाक हैं उस वक्त पढ़ना चाहिए। जिस वक्त तहारत चले जाती है, तहारत लेने के बाद पढ़ना बेहतर है। वजू नहीं रहा तो पढ़ सकते हैं, मगर जी हाँ, तहारत तो बगैर रहना वज़ू जरूरी के है। बगैर वज़ू के आप पढ़ सकते हैं, और अगर बगैर तहारत के आप हैं तो ज़बान से मत पढ़िए, सिर्फ दिमाग में सूरह फातिहा का विर्द करते रहिए। अच्छा, ठीक। हल्की सी ज़बान चाहे तो आप हिला सकते हैं, जी। लेकिन बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ दिल ही दिल में आप सूरह फातिहा का विर्द करते रहे। जी तो जैसे कि अभी मैं बतला रहा था, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये भी छोटा मोटा काम है, देखने में कोई ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगता है, जी। 4-5 मिनट में हो जाता है। तो ऐसे ही आमन रसूल, ये भी 2-3 मिनट में हो जाता है, लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही शब के वक्त में, रात के वक्त में सोने से पहले हमें वज़ू की ताकीद की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो कोई वज़ू करके सो जाता है, तो अगर उस हालत में उसकी मौत हो जाती है तो वो शहीद। कॉल आ रहे हैं, कॉल को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। कट हो गया है कॉल जी। तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है वज़ू करके सोने, सिर्फ वज़ू करके सोने में। अल्लाह। तो सोने से पहले बावज़ू होना चाहिए और कुछ कलिमात पढ़ना चाहिए, कुछ इबादत करके सोना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में इस तरह से भी है कि अगर कोई शख्स जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो वो सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सोने से पहले वज़ू करना है, और वज़ू करने के बाद कलिमे तय्यबा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है। तो ये सारी चीज़ें आप विर्द करते रहें और सो जाएं। लेकिन बजाय इसके हमारे पास माहौल थोड़ा सा अजब ही होता है, कोई गाने लगा कर सो जाता है, कोई मूवी देखते देखते सो जाता है, तो ये इस्लामी कॉल को अमल नहीं शामिल है। करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, कोई सवाल है आपका? हेलो, जी कॉल कट हो गया है जी। हदीस शरीफ में है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 4 कलिमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की शब में तोहफ़तन उम्मत मुहम्मदिया के लिए अता फरमाए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सुबहान अल्लाह 100 दफ़ा पढ़ेगा उसे। कॉल को शामिल कर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी। सुबहान अल्लाह पढ़ने पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के 100 लोगों को आज़ाद करने का, 100 कैदियों को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पर 100 ऊँट अल्लाह की राह में खैरात करने का, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने पर, रात में सोते वक्त नहीं, कभी भी अच्छा। सुबहान अल्लाह पढ़ने पर, कभी भी सुबहान अल्लाह पढ़ने पर 100 इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के
قیدیوں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، الحمدللہ پڑھنے پر 100 گھوڑوں کو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ اکبر پڑھنے پر 100 اونٹ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اور لا الہ الا اللہ کا ثواب بھی بے حساب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، شاید یہ ہو کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ، اگر سمندر کے پانی اور قطرات کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اس کو بھی معاف کر دے۔ تو مختلف احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اسے ہم سوم کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، اور یہی تسبیح ہے جو صلاۃ التسبیح میں عموماً پڑھی جاتی ہے، اور عیدگاہ کو جاتے وقت بھی یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے ثواب جاریہ کے لیے کیا کرے تو زیادہ بہتر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ ان کے لیے ہاں، میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بہت پیتے، کوئی سا دن بھی نہیں دیکھتے، رمضان بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں پیتے۔ ان کو 3 بچے ہیں، اب تیسرے چوتھا اب ڈیلیوری ہے ان کی بیوی جی، اور میرے شوہر کا کاروباری نہیں ہوتا رہتا مولانا صاحب۔ جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ، مولانا سے جواب لیتے ہیں اس کا، آپ دیکھتے رہیں گے ٹی ٹی۔ جی مولانا، ان کے والد صاحب کے انتقال ہو والد گیا تو صاحب اس کے ایصال ثواب کے لیے سب کیا؟ سے بہتر عمل یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ایصال کریں۔ جتنا بھی پڑھے وہ، جتنا بھی لوگ پڑھیں، خاص طور عورتوں کے ذہن میں رہتا ہے ایک پارہ پورا پڑھے تو جو اس کا، یا قرآن شریف پوری کی بات ہے اس کو بخشنا، جب پڑھ رہے ہیں یہ نیت سے پڑھیں کہ اس کا ایصال ثواب ان کو پہنچ جائے، بس ایسا 2-4 آیت بھی پڑھ رہے ہیں، اگر اس کے بعد کچھ بزی مصروف ہو جا رہے ہیں تو اس کا یہ نیت کر کے دعا کر کے اس کا ثواب والد محترم کو پہنچ جائے، بلکہ بالکل، اور اس ارادے سے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ان کی حد تک نہیں، پہلے سرکار کو وہ کر کے پھر بعد میں جی دیکھیے، آپ قرآن شریف کا ثواب ایسا ہے کہ تلاوت صرف کرنے والا ایک ہوتا ہے، اب جتنوں کو اس کا ایصال ثواب چاہے وہ کر سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے انبیاء کو ایصال ثواب کرے، پھر اس کے بعد صحابہ کو کرے، پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کو اس کا ایصال ثواب کریں، اور آپ جس کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اس کو خاص طور سے ایصال ثواب کریں۔ جی، اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہ شراب پیتے ہیں، تو 7ویں پارے میں ایک آیت ہے، 7ویں پارہ پہلا صفحہ چھوڑ کر دوسرے صفحے میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ 7ویں پارے کی دوسرے صفحے میں، دوسرے صفحے میں یہ آیت ہے، یہ کثرت سے پڑھتے رہیے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل سے دم کر کے ان کو بس صرف پڑھتے رہیے، اسی کا ورد کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ عادت ختم نہ ہو جائے۔ اچھا، وہ تو نہیں پڑھیں گے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو دوسرے لوگ پڑھ کر ان پر دم کرے بہتر ہے۔ وہ شوہر کے کاروبار وغیرہ نہیں چل رہے ہیں تو اس کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ابھی تو فی الحال حالات تو سبھی کے خراب ہیں، تو اس وقت تو اچھے لوگ بھی بہت متاثر ہے کاروبار کے سلسلے میں، بس اللہ تعالیٰ کے فضل کو طلب کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ حالات ٹھیک ہوں اور سب کے ساتھ خیر والا معاملہ۔ ایک کال کو شامل کرتے ہوئے، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی، ہماری بہو کو عمل نہیں کرتا، 2 مہینہ 2 مہینے چل جاتا، مسکیریج ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر اس مولانا سے سوال کرتے ہیں، اگر مولانا قرآن حدیث کی اس کی روشنی میں کوئی چیز ہے تو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ کال کرنے کے لیے۔ 4 سال ہو گئے، بچے نہیں۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، مولانا جواب دیں گے اس کا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی شرعی اس کا جی، یہ میری نگاہوں میں یہ کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس رجوع ہونے کا مسئلہ ہے، تو آپ اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے۔ ٹھیک، ہم بتا رہے تھے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔
اور یہ تسبیح جنازے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. بے شک. تو اس تسبیح کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مسلمان یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سمندر پر جو کف جمع ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو سبحان معاف اللہ کر دیتا ہے. الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک کب کس وقت پڑھنا چاہیے؟ کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ہے اس وقت پڑھ لینا چاہیے. کتنی بھی بار پڑھ جتنی دفعہ چاہے پڑھے. یہ مطلب آپ کے لیے کوئی انرجی والا کام نہیں ہے. انرجی اس میں زیادہ ویسٹ نہیں ہوتی, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, زیادہ محنت کرنی نہیں ہے. بغیر محنت کے آپ کو بے شمار فوائد اس کے حاصل ہو رہے ہیں. تو اسی طرح سے سبحان اللہ کی فضیلت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. وہ فرشتہ جنت میں جاتا ہے اور اس سبحان اللہ کہنے والے کے نام سے جنت میں ایک پودا لگا دیتا ہے. ابھی وہ پودا بویا بھی نہیں گیا, وہ بڑا درخت بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دفعہ یہاں پر سبحان اللہ پڑھا جائے گا وہاں جنت میں ہمارے لیے اتنے درخت لگ جائیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے, دنیا میں ہم کو کہیں پر کسی علاقے میں ایک پلاٹ خریدنا ہوتا ہے, کتنے لاکھوں روپے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. تو آسانی سے دنیا کا کوئی پلاٹ ہم خرید نہیں سکتے, لیکن جنت میں پلاٹ خریدنے کا یہ آسان ذریعہ ہے کہ سبحان اللہ پڑھتے جائے. وہاں پر آپ کی اتنی پراپرٹی ہوگی جہاں تک اس درخت کی شاخیں پھیلتی جائیں گی, وہاں تک کی جنت کی زمین آپ کی ہو گئی. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر اور پسندیدہ کوئی چیز ہے تو میری نگاہوں میں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ کلمات بہت پسند ہیں. تو یہ کلمات دکھنے میں بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. اور چھوٹے بچے بھی اگر جو ابھی 10 سال کی عمر نہیں ہوئی, 6-7 سال کی عمر میں ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں تو ان کے بھی نام اعمال میں وہ لکھا جائے. بالکل بالکل بالکل. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نابالغ بچے ہیں ان کی عبادت پر ثواب دیتا ہے لیکن ان کے گناہوں پر سزا نہیں دیتا ہے. ان کی عبادت پر برابر ثواب ملے گا. گناہ نہیں لکھے جائیں گے, گناہ نہیں لکھے جائیں گے, گناہ نہیں لکھے جائیں گے. ہاں البتہ اگر کوئی گناہ ماں باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے ہے تو ماں باپ کو سزا دی جائے گی. جی اچھا. مطلب یہ تو پڑھنے کے لیے مطلب کوئی عمل ایسا بھی کرتے جس کا چھوٹا سا عمل سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے, جیسے راستے پہ پتھر ہے تو ہٹا دیا جائے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے. جی اسلام تو ہمیشہ یہی بتلاتا ہے کہ جو آپ کا عمل ہے وہ صرف ذکر و اذکار ہی نہیں ہے, تسبیح و تحلیل ہی نہیں ہے, صرف آپ کو تسبیح لے کر گھومنا نہیں ہے. اسلام رہبانیت نہیں ہے, یعنی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ صرف خدا خدا کہتے پھرتے جاؤ. اسلام آپ کو عمل کی بھی ترغیب دیتا ہے, سوشل ورک کی بھی ترغیب دیتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک فاحشہ خاتون تھی, وہ راستے سے گزر رہی تھی. اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کتے کا ایک بچہ ہے, وہ گرما کے موسم میں بلک رہا ہے, اسے پانی کی ضرورت ہے. تو اس نے آس پاس میں دیکھا کہیں پر پانی نظر نہیں آیا, تو تھوڑے سے فاصلے پر ایک باولی نظر آئی لیکن ڈول نہیں ہے. تو اس نے یہ کیا کہ اپنی اوڑھنی نکالی اور اپنے جوتے کو باندھ دیا اور جوتے کو باولی میں ڈبایا اور اس میں سے پانی نکالا اور اس جانور کو پانی پلا دیا. اب یہ بس یہ اس کا عمل تھا, لیکن کسی نے اس کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تو بڑی فاحشہ تھی, بڑی بد کردار تھی, بدنام تھی, تجھے یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیسے نواز دی, آخر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جانور کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی موت نصیب کر دی اور مرنے کے بعد میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو جو کام ہم نیک کام کرتے ہیں تو اس میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں, بے شمار فائدے ہوتے ہیں, اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ایسے ہی چھوٹے موٹے اعمال میں میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ وضو جو ہم کرتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ نمازیوں کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لیں گے, ان کے ہاتھوں سے, ان کے چہرے سے, کیونکہ
وضو کے ذریعے جو جسم ہم ظاہری طور پر یہاں پر دھوتے ہیں، قیامت کے روز یہ سورج کی طرح چمکتے رہیں گے. تو یہ چمکتے چہروں سے وہاں پر نمازیوں کو پہچانا جائے گا. اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے ذریعے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات تھے. تو آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ دیکھتے تھے کہ لوگ جب وضو کر رہے ہیں تو کہیں سے بندر نکل رہا ہے، کہیں سے کوئی جانور نکل رہا ہے، کہیں سے کوئی جانور نکل رہا ہے. تو آپ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منادی آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے گناہ ہیں، جو انہوں نے گناہ کیے ہیں. تو یہ گناہ جو ہے پانی کے قطرات کے ذریعے نکل رہے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کشف مجھ سے چھین لیا جائے. کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کے گناہ میری نگاہوں میں پڑ جائے اور میں اس سے نفرت کرنے لگوں. کیونکہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی برائی دیکھنے کے بعد اس سے نفرت شروع ہوتی ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آپ کی اس نعمت کو سلب کر لیا گیا. تو گناہ ہمارے جو دھلتے ہیں وضو کے ذریعے دھل جاتے ہیں. تو کثرت سے وضو کرنا چاہیے. کہنا ہے کہ صرف نماز کے وقت نہیں کہ باہر نکلتے وقت کوئی بھی کام کر مطلب جی ہاں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے کی تعلیم دی ہے. صوفیاء کرام بھی ہمیشہ مسلمانوں کو باوضو رہنے کی تعلیم دیتے آئے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں. کیونکہ باوضو رہنے میں ایک الگ برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آفات اور بلیات سے بھی محفوظ رکھتا ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. تو اسی طرح سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، کسی سائل کی ضرورت کو پوری کر دینا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان سے پوچھے گا کہ میں تمہارے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن تم مجھے کچھ دیے نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو مانگنے کے لیے کیسا آیا؟ تیرا تو جسم ہی نہیں ہے، تو کیسے مانگ سکتا ہے؟ تجھ کو تو حاجت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو فلاں وقت میں یہ شخص آیا تھا مانگنے کے لیے، پھر اسے آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، میں کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا، تم مجھے پیٹ بھر کھانا نہیں کھلائے. لوگ کہیں گے کہ اے اللہ تیرا تو پیٹ ہی نہیں ہے، تو جسم سے پاک ہے، پھر تجھ کو بھوک بھی نہیں لگتی، پھر تو مانگنے کے لیے کیسے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں سائل تیرے پاس آیا تھا مانگنے کے لیے، وہ بھوکا تھا، اسے پیٹ بھر کھانا تم نہیں کھلائے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ناراض ہو جائے گا. تو دیکھنے میں تو یہ چھوٹا موٹا کام ہے، کوئی سائل آپ کے پاس آ رہا ہے، روپیے 5 روپے دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مطلب کچھ لوگوں کا کہنا ہے مطلب اچھے خاصے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، نوجوان لوگ ہیں، تو وہ آئے تو بعض تو جھڑکی دے کے وہ کر دیتے ہیں بھیا کمانا کرنا محنت کرنا چاہیے. کیا ان کو بھی دینا چاہیے ہم جو بھی آیا؟ جی دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک مجبوری ہوتی ہے، دوسرا پروفیشنل ہوتا ہے. اگر کوئی پروفیشنل مانگنے والا ہے تو آپ اسے مت دیجیے. وہ کیسے معلوم کرے؟ تو یہ اندازہ لگانا چاہیے. کبھی کسی کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے یا تحقیق کرنی چاہیے. اور ویسے اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر بھی آئے اور تم سے مدد طلب کرے تو اس کی حاجت پوری کرنی چاہیے. تو اسلام یہی کہتا ہے مانگنے والا ہٹا کٹا ہے کیسے بھی ہوگا وہ نہ دیکھیے، بس یہ دیکھیے کہ اللہ کی رضا اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی، بس یہ دیکھیے. بعض لوگ تو نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے آگے بڑھا دے کرتے، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ چھڑکی مت دو، کسی محتاج کو چھڑکی نہیں دینی چاہیے، چھڑکنے نہیں چاہیے، اس کے حوصلوں کو پست نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو آپ معافی مانگ لیجئے. جیسے کہ بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں روزگار کر لو، مشورہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چھڑکنا نہیں چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے. ہم کو معلوم نہیں کہ وہ شخص ہم کچھ دے دیے اس کو 25-50 روپے، اگر وہ پیسے لے کے کہیں جا کے شراب پی رہا ہے کر رہا ہے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو اس بات سے لا علم تھے کہ وہ کرنے والا کیا ہے. بس ہماری نیت تو خیرات کرنے کی نیت تھی، اچھی نیت تھی، لیکن اب آگے اس کا عمل جانے. تو اسی لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں جہاں پر بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ مانگنے والا کیا واقعی محتاج نظر آ رہا ہے. اگر آپ کی نگاہوں میں
اسے دینا مناسب ہے تو اسے دیجئے، اگر مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو روپے 2 روپے میں آپ اسے الوداع کہہ دیجئے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر صدقہ خیرات کا آپ کے دل میں جذبہ ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوس کا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے۔ تو ایسے تو اجنبی بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن زیادہ آپ کو جن کا خیال کرنا ہے وہ آپ کے پڑوسی اور آپ کے رشتہ دار ہیں۔ مولانا میں چاہتا ہوں کچھ توجہ آپ مسجد کے تعاون کے اوپر بھی اگر ناظرین کو، کیا بلکہ ہمارے پاس ماہانہ جیسے اسٹار ٹی وی کو دیتے ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ ماہانہ بیکاری میں ہم خرچہ کرتے ہیں، تو مساجد کو ہم چندہ دینے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے آج ہمارے پاس امام اور مؤذن کی تنخواہ بہت 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 ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی کم ہے، تو ہم شاید ایک نوکر بھی رکھے تو شاید وہ تنخواہ اس سے بڑھ کی رہے گی۔ تو اس پہ کچھ اگر کوئی ہر مصلی کا اگر ماہانہ 500 سے 1000 روپے اگر دے دے تو میں سمجھتا ہوں 20 سے 25 ہزار روپے آرام سے آپ امام صاحب کو یا پھر مؤذن صاحب کو دے سکتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا ناظرین کو توجہ دلائیں۔ جی دیکھیے، ہمارے گھر میں اسٹار چینل ہوتا ہے، ڈش لگی ہوتی ہے، اس کا ماہانہ خرچ 500 سے لے کر 1000-2000 تک رہتا ہے۔ بالکل، انٹرنیٹ کسی کے پاس ہے، ریچارج کراتے ہیں، وائی فائی رہتا ہے، جی جی وائی فائی ہے، اس کا بھی خرچ 1000 روپے ہو جاتا ہے۔ بے شک، فون ریچارج کرتے ہیں، اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو ان کے 1000-2000 ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سارے کچھ ضروری چیزیں ہیں، کچھ غیر ضروری چیزیں بھی ہیں۔ بالکل، جو ضروری چیزیں ہیں اس پر تو اسلام کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، لیکن غیر ضروری چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں۔ بالکل، تو جب آپ کے پاس رقم ہے غیر ضروری چیزوں پر استعمال کرنے کے لیے، تو مسجد جو کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں۔ آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال کریے۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی صاحب، میرا سوال یہ ہے صاحب، جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے۔ جی میرا سوال یہ ہے صاحب، 10 سال سے اوپر کے جو بچے مساجد میں آتے ایسا دکھتا ہے صاحب، ماں باپ چمتے چھوڑ دیے مساجد میں شور و غل کر رہا۔ جی جی آپ سمجھ سوال، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں مولانا آپ سے۔ اور تکلیف دینا، ہنسی مذاق کرنا، پیچھے بیٹھے اور لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، جی 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 جسے وہ پہلے میں بول رہے گا۔ یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بول رہا ہے میرے کو، جی دوسری بات یہ بول رہا ہے صاحب، جی فرمائیے۔ کہ دوسری بات یہ بول رہا ہے میرے کو، دوسری بات یہ ہے میرے کو، جی جی بولیے بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ دوسری بات آپ مساجد کے لیے چندہ بول رہا صاحب، مساجد کے نام پہ لوگ بھاڑا بنا رہے صاحب، مساجد کے نام پہ گھر بنا رہے لوگ، ایک مینجمنٹ میں 3 آدمی ایک ساتھ ٹیکنے کام کرے، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ جی جی مینجمنٹ میں ایک ساتھ 3 لوگ ٹیکنے کام کر رہے، میں بڑا دعوت کا لوگا پٹا ہوا وہ تو لڑنے آ رہے، جی جی آنا خرچ نماز پڑھنا چلا رہے تھے، میرے چندہ دے کر منگتے رہتے پوچھا میں، آج ان کا 3 فٹ کھڑا ہوا صاحب، یہ اپنا مشاہدہ بول رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ جی جی ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھا ہوں کہ اللہ کے نام پہ گھر کو پیسے منگتے ہیں، ان کے اپنے گھر تعمیر ہو رہے ہیں یہاں پر۔ جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مساجد میں جو چیز کی ضرورت پڑتی وہ نہیں، اب تو چھوٹی سی مثال ہوتا میں جی انشاءاللہ ابھی وقت میں پھٹا ہوا ہے تو آگے نہیں آئے میرے جو پروگرام کا وقت ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ پھر اس کا جواب دیں گے مولانا۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ مساجد کا ایسے ہو سکتا ہے کہ 100 میں ایک آدھ ہو، کیونکہ میں بھی مطالعہ کرا ہوں مساجد کے بارے میں، کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں امام صاحب 15 سال سے ایک ہی جگہ، ایک ہی مقام، ایک ہی مسجد میں خدمت کر رہے ہیں، جس کی تنخواہ 6 یا 7 ہزار ہو۔ جی تو یہ مطلب کچھ لوگ، کچھ مساجد کو کچھ ان کے کچھ دوسری آمدنی نہیں ہوتی ہے، جی کچھ مساجد والے چندہ کر کے، تو یہ جو صاحب فرما رہے ہیں شاید ایک آدھ 100 میں ایک آدھ مسجد ہو رہی ہے جو دھوکہ دے کھا لے، ان کا اللہ تعالیٰ اس کا عمل، تو یہ ایسے سوچ کے ہم اگر نہیں دیں گے تو یہ غلط بات ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جی یہ کیونکہ 100 میں ایک آدھ بار ہوتا ہے، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ برائی کو دیکھ کر نیک کام کو روکنا نہیں چاہیے۔
تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ مسجدیں وہی لوگ آباد رکھتے ہیں. آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بلڈنگ بنانا، پھر جی. نماز سے آباد رکھنا، پھر اس کے مینٹیننس سے آباد رکھنا. صحیح. مینٹیننس بھی کرنا یہ مسلمانوں کے لیے واجب ہے. تو جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کے اہتمام اور انتظام میں حصہ لیتے ہیں. تو یقیناً مسجد کے انتظام میں حصہ لینا یہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. مولانا آج کے پروگرام کا وقت ہو چلا ہے. ناظرین وقت ہو چلا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ مولانا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.